ماشاءاللہ آپ نے ورزش کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ دیکھنے والوں کو کچھ مفید ورزشیں بھی آپ اس کے انداز بھی عطا فرما دیں. ہر ایک کے لیے مفید ہوں گی نا. اپنے اپنے جو حاجت مند ہوں گے وہ اس کی ورزش کا انتخاب نہیں کر سکیں گے. تو اگر کچھ کا کچھ ہو گیا پھر اس میں جو احتیاطیں کرنی چاہیے یا جو اس سلسلے میں مشورے ہیں وہ بھی ارشاد فرما دیں. مشورہ یہ کہ فزیو تھراپسٹ سے مشورہ کر کے ورزش کریں. یہ مفید مشورہ ہے میرا کوئی میں کوئی ورزشی آدمی نہیں نہ ورزشوں کا مجھے کوئی لمبا چوڑا تجربہ ہے. بس وہ 2-4 چھوٹی چھوٹی ورزشیں جو ہر ایک کو کرنی چاہیے عام طور پہ میری عمر والے کو بھی چل جائیں گی وہ میں کوشش کرتا ہوں. کیونکہ مجھے بعض ایسی اگر نہیں کرتا ہوں تو پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے وہ ورزشیں میرے لیے مفید ہوتی ہیں. اللہ نیتیں اچھی اچھی نصیب کر دے. مثلا اب مثال کے طور پر میرا ہاتھ جو ہے وہ سوتے میں بارہا سن ہو جاتا ہے. اب ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اب آنکھ کھلتی ہے تو نیند متاثر ہوتی ہے تو کچھ دیر تک وہ ہاتھ کو سہلانا پڑتا ہے اور ڈائریکٹ نیند اڑتی ہے اس میں خراب ہوتی ہے. تو اگر وہ ورزشیں نہ کروں تو یہ ورزشیں کرنی ان مانو کر میری مجبوری ہے. اور جو میں ورزشیں کر رہا ہوں وہ ضمناً دل کے لیے الحمدللہ مفید ہیں. وہ اگر آپ چاہیں تو میں کوشش کروں بتانے کی. یقیناً باپا الحمدللہ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں. دل کے مریضوں کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ہے. جو میں دل کا مریض نہیں ہاں الحمدللہ مجھے دل کا کسی قسم کا کوئی مرض نہیں ہے. نہ کسی ایسے مرض کا جیسے کولیسٹرول ہے ٹرائگلیسرائڈز ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہونا. دل کے مرض کے 3 اسباب یہ بھی ہیں. یعنی 3 چیزیں جمع ہو تو دل کے اٹیک کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہو جاتا ہے ضروری نہیں ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے دل کا اٹیک لیکن 3 چیزیں جو ہیں ان کے بعد بڑھ جاتا ہے امکان. ایک تو بلڈ پریشر ہائی ہونا, کولیسٹرول ہائی ہونا اور شوگر ہائی ہونا. یہ تینوں چیزیں اگر بڑھ جائیں تو اس کے بعد یہ رسک ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ تینوں چیزیں میری نارمل ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے آپ کو بھی اور مجھے بھی صحت مند رکھے. آمین. اگر دین کی خدمت نہیں کرنی اور عبادت بھی نہیں کرنی تو پھر صحت کس کام کی. صحت سے فائدہ اٹھا کر کاش ہم دین کی خدمت کریں اللہ کو راضی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تھیوری سن لینے سے ضروری نہیں کہ سب کچھ آ جائے. اس کے لیے مشق یعنی پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. تو آپ بار بار غور سے جب ملاحظہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ ملاحظہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ خود اس کی مشق کریں گے تو سہل ہو جائے گا. کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کی نیت سے اس کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی نیت کریں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ورزش کر رہا ہوں. بسم اللہ پڑھ لیجئے, حمد و صلاۃ درود شریف جو جتنا نیت اچھی کریں گے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. اور کبھی دشمن نے حملہ کیا تو انشاءاللہ حفاظت میں بھی مدد ملے گی اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوشش کیجئے کہ نسبتوں والی تعداد رہے. مثلا 12 مرتبہ ادھر 13 مرتبہ تو 12ویں شریف کی نسبت بھی حاصل ہوئی اور یہ دونوں مل کر ایک عاشق رسول ولی کامل
امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی 25ویں شریف کی نسبت بھی حاصل ہو گئی، تو 25 ہو جائیں گے. تو پہلے یعنی کہ جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہاتھ سن ہو جانے کا علاج، یہ دواؤں سے ان کے علاج بہت دشوار ہوتے ہیں اور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ پر تباہ کن ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ بولنگ کرتے ہیں اور ورزش میں جب بھی اعضاء کو حرکت دیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس میں جھٹکے نہیں دینے ہوتے، معتدل انداز میں ورزش کی جاتی ہے، جھٹکے سے نقصان ہو سکتا ہے. تو بولنگ کے لیے 12 بار یعنی کہ بولنگ کرنی ہے 12 بار. یہ بولنگ کی میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی، بہرحال ہاتھ کو گھمانا ہے. بسم اللہ. میں ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ مسلمانوں کا دل خوش کر رہا ہوں اور مسلمانوں کو نفع پہنچا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے. اچھا اس میں دیکھیے اپنے وجود کو حتی الامکان آپ نے بالکل یعنی کہ سیدھا رکھنا ہے. یوں اگر یوں کھڑے ہوں گے تو وہ بات نہیں بنے گی، اور یہ ہلے گا سارا بدن ساتھ نہیں ہلے گا. سارا بدن اگر یوں ہوتا رہے گا تو یہ اصول کے خلاف ہے. جس عضو کی ورزش کرنی ہے کوشش کرے کہ بس وہی عضو متحرک رہے. میرا گمان ہے کہ 25 بار ہو گئے. ایک تو یہ ایک ورزش یہ الٹے ہتھیلی پر سیدھی ہتھیلی لے آنی ہے اور پھر یہ کندھوں کی بالکل سیدھ میں اس کو رکھنا ہے، اونچے نیچے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ سینے کے مقابل سینے کی سیدھ میں. اس سے دل کی رگیں جو ہے یہ جام نہیں ہوں گی انشاءاللہ اور خون کا دوران جو ہے وہ درست رہے گا، دل کے لیے مفید ہے. یہ تینوں ورزشیں جو بتا رہا ہوں 3-4 جو بھی انشاءاللہ یہ دل کے لیے مفید ہے. یہ بھی الحمدللہ 12 ہو گئے. اچھا یہ اسپیڈ سے کریں گے تو جو بھی ہو جائے گا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا اتنا، وہ اطمینان سے کرنا ہوتا ہے، جھٹکے نہیں دینے ہوتے. اب اس کے بعد تیسری ورزش یہ یوں، یہ دونوں ہاتھ کونیاں یہ اس سے لگے ہوئے نہیں رہیں گے، جدا رہیں گے اور انگلیاں بالکل آسمان کی طرف، اور یہ کونیاں اور یہ ہتھیلیوں کا فاصلہ دونوں کا ایک طرح کا فاصلہ ہو. ہتھیلیاں کانوں کے سامنے دیکھیے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے، کانوں کے سامنے ہو.